اللہ بچائے دنیا کے بدبخت ترین لوگ جو اس وقت شر کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، شر کے لیے، اسلام کو گرانے کے لیے، اسلام کے مقدسات کو گرانے کے لیے. یہ بلڈوزر والا بھی مسلمان تھا جو لایا تھا مسجد کو گرانے کے لیے. ہاں، وہ فورسز والے بھی مسلمان تھے جو وہاں کھڑے تھے تاکہ کوئی روکنے کے لیے نہ آ جائے کہ مسجد کیوں گر رہی ہے. یہ حکم دینے والے بھی مسلمان تھے. یہ سارے مسلمان ہیں. کبھی کبھار میرے ذہن میں آتا ہے خدا کی قسم اللہ پاک نے زمانے کے علماء کو کس وقت میں دین کی خدمت پر مقرر کر دیا. قسم سے کبھی کہتے ہیں کہ کس وقت میں اللہ پاک نے کیسے لوگوں کے سامنے اللہ نے اس وقت کے علماء کو پیش کیا. یہ کیسے لوگ انہیں کیسے سمجھاؤ گے؟ اسلام مکمل دین ہے. بعض چیزیں مسلمانوں ایسی ہیں جن کے تعلق تقدس سے ہے. مسجد مسلمان کی بہت مقدس چیز ہے. کلمہ مسلمانوں کی بنیاد ہے. رسول اللہ مسلمانوں کے لیے مقدس ہیں. صحابہ ہماری جان ہے، مقدس ہیں. اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں خطبہ پڑھتا ہوں، دوسرے خطبے میں ایک مقام آتا ہے میں اپنی آواز اونچی کرتا ہوں ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. آپ نے نوٹ کیا ہے نہیں کہ کیوں مفتی صاحب یہاں زور دیتے ہیں. جملے میں صحابہ ہماری شان ہے اور اس جملے میں یہ بتایا گیا جو صحابہ سے بغض کرتا ہے ہمارا دشمن ہے. ہم جمعے کے خطبے میں کھلے عام کہتے ہیں مسجد ہمارا تقدس، بیت اللہ ہمارا ہے، کلمہ ہمارا ہے، مساجد ہماری ہیں، مدارس ہمارے ہیں، بلکہ پاکستان ہمارا ہے. تم اس کے خلاف بات کرو تو بھی ہم تمہارے خلاف ہیں. مسجد کے خلاف آؤ گے بھی ہم تمہارے خلاف ہیں. مدرسے کے خلاف آؤ گے ہم تمہارے سامنے سپلائی دیوار ہے. پاکستان کے خلاف بات کرو گے تمہارے سامنے سپلائی دیوار ہے. لیکن اس طرح جو ناجائز فیصلے ان کے بھی خلاف، ان ناجائز فیصلوں کے بھی خلاف ایسا نہیں چلے گا. اس لیے مسلمانوں میری اس تقریر کا مقصد یہ تھا آپ آزاد کے جذبے کو اجاگر کرنا کہ آئندہ کبھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے مسلمانوں کی مقدسات پر حملہ کیا جائے مسلمانوں کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. یہ ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے. ہر آدمی اپنے حصے کے بقدر جتنی ان کی طاقت ہے ان میں حصہ لے، اس کی نفی کرے. یہ غلط ہے، ہم اسے نہیں مانتے، ہمارے دباؤ میں نہیں آتے، دھمکیوں سے نہیں ڈرتے. ہاں، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مرتی ہے. ہمارے جسم زخموں سے چور سے ہم اپنے شکستہ تیر گرو خدا لے ترکش بولیں گے. یہ بازی کس نے ہاری ہے؟ یہ بازی حق کی بازی ہے. یہ بازی تم ہی ہارو گے. تم کتنے مجاہد مارو گے، گھر گھر سے مجاہد نکلے گا. کتنے مسلمانوں کو دباؤ گے، ہمارا خیر اسلام دب جائے گا. یہ میرے نبی کی پیش گوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. قیامت تک اللہ کا دین قائم ہے. قیامت تک ایسے لوگ قائم ہیں جو ایسے سینہ تان کر اسلام کے سامنے کھڑے ہوں گے ان کو ہلانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. میرے پیشن گوئی رسول اللہ کی ہے، یہ پوری ہوگی. آپ سے کہتا ہوں مسلمانوں اس طرح کا معاملہ پیش آیا مسجد کے تقدس کا، یہ کسی مولانا کا مسئلہ نہیں، یہ کسی مفتی کا مسئلہ نہیں، یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے. بس یہ اپنے ذہن میں بٹھا دو. آج کی تقریر کا خلاصہ یہ ذہن میں بٹھا دو یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ایک عالم کا مسئلہ نہیں، یہ سب مسلمان. اس لیے مسجد کے تقدس کا خیال